الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدقت يا رب العالمين صدق الله العظيم معزز سامعین گرامی قدر عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں میں نے آپ کے سامنے قرآن عزیز فرقان حمید کی
ایک آیت کریمہ کا حصہ اور حدیث مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ وہ مجھ کو آسان انداز میں بات کرنے کی توفیق دے اور میرے دل و دماغ کے اندر ایسی نصیحت آموز باتیں ڈال دے کہ میرے لیے سمجھانا اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ آپ تھوڑی توجہ کریں۔ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یہ باتیں ایسی ہیں کہ کسی انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں، ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ بھائی ہم بھول چکے ہیں، بے خبر ہو چکے ہیں، لہذا تھوڑا سا یہ سبق ہم دہرا لیں اور یاد کر لیں۔ جس طرح حافظ قرآن پاک کو یاد کرتا ہے اور اس کے سینے کے اندر قرآن آ جاتا ہے، اب اگر وہ قرآن پاک کی دہرائی نہیں کرے گا تو قرآن پاک اس کو بھول جائے گا۔ ایسے ہی ہم اگر اس دین کو یاد نہیں رکھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اس دین کے محتاج ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ہے لوگو اپنے آپ کو بچاؤ۔ کو کے وقع، اتقے کا معنی ہوتا ہے بچانا، تقوی اختیار کرنا۔ کہتے ہیں کہ انسان تو تقوی اختیار کر، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا۔ تو قرآن بھی اپنی اصطلاح میں سمجھاتا ہے قوا انفسکم، اے ایمان والو۔ سب سے پہلی شرط لگائی آمنو۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی انسان بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اس کے اعمال صالحہ اور نیکی کے کام تب کام آئیں گے جب اس کا ایمان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ اور ہم ایمان مفصل بھی پڑھتے ہیں اور ایمان مجمل بھی پڑھتے ہیں۔ ایمان مجمل کی تعریف اور اس کا ترجمہ یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ میں ایمان لاتا ہوں تیری ذات اور صفات پر جیسا کہ تو اپنی ذات اور صفات والا ہے۔ مراد تیری ذات اور تیری صفات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں۔ تو کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اب یہ زبانی ایمان ہے کہ میں زبان کے ساتھ کہہ رہا ہوں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اللہ تو نے جتنے احکامات اتارے ہیں
میں اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں، میں اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ میرا اقرار ہے، وتصدیق بالقلب، اور میرا دل کے ساتھ ایمان میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ میرے دوستو، کافر کی بھی پہچان ہے، لیکن پہچان منافق کی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاک اور مطہر دور کے اندر بڑے بڑے جو منافق تھے وہ ایمان لاتے تھے زبانی۔ قرآن پاک نے پہلے پارے کے شروع میں 13 آیات کریمہ منافقین کے بارے میں اتاری ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر شامل ہوتے تو کہتے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، اور قرآن کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اپنے منافقین کفار کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ایسا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کو زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ بھائی خالق اللہ ہے۔ ہمارے جماعت کے ساتھی جب بیان کرتے ہیں نا کہتے ہیں اللہ ہی خالق کہتے ہیں، اللہ ہی مالک ہے۔ ہاں جی، خالق کہتے ہیں مخلوق کو، اور خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اور مالک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور مالک کہتے ہیں مملوک کو۔ تو خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ مالک کون ہے؟ روزی رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ رات کو پیٹ بھر کے سوتے اور صبح اٹھتے ہیں بھوکے، سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے۔ عزت کا اور رزق کا ذمہ کس نے چاہا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی کون دیتا ہے؟ ذلیل بھی کون کرتا ہے؟ لیکن اللہ عزت اسے دیتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتا ہے، اور ذلیل اسے کرتا ہے جو اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتا ہے۔ بھائی آج کل لوگ کہتے ہیں نا جب کہیں پر شادی بیاہ ہو نا تو ناچ گانا ڈول ڈمکا، کسی کو کہو کہ بھائی ایسا نہ کرو، کہتے ہیں جی کہ ہمارے شادیاں، ہماری خوشیاں ان کے ساتھ سجتی ہیں۔ حالانکہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں ہوئیں، صحابہ کرام کی بھی شادیاں ہوئیں۔ یہ تو محبت کرنے والا بندہ نہیں ہے نا جی۔ محبت اس کی یہ تھی کہ اپنی خوشی کے اندر بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا، اور اللہ کے حکم پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اختیار کرتا۔ اور جب کوئی مر جائے نا تو عورتیں بہنیں کرتی ہیں، اونچی اونچی آوازیں نکالتی، یہ تھا وہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اگر کسی کو کہا جائے تو کہتے ہیں کیا کریں، غم تو
رونے کے ساتھ سجتے ہیں؟ نہیں، ہماری خوشی اور ہماری غمی اللہ کے حکموں کے ساتھ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ سجتی ہے، اور ہمارا کام ہے منع کرنا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو گناہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اس کے اوپر میں ایک بات کرتا ہوں جو میری آخری بات ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کے بارے میں اس کے سرپرست والدین سے پوچھا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، اور بھائی برکت کیسے آئے؟ برکت تو اللہ کے دین کے ساتھ آتی ہے، جبکہ ہم نے بے دینی کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ نہیں ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو۔ پہلے لوگ تھے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ الرحمن سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ آج ابا جی ہیں، دادا جی ہیں اور بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اللہ ماشاء اللہ سب کے پاس موبائل، رات کو یوٹیوب اور فیس بک کے اندر گند بلا دیکھ کے سوتے ہیں۔ حالانکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اب بندہ سو جائے، خواب کے اندر کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک چاہتے ہیں تو روح واپس آتی ہے، ورنہ روح واپس نہیں آتی۔ بعض ایسے لوگ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ جو رات کو سوتے ہیں صبح اٹھے ہی نہیں۔ اب ان کا عمل رات کو گند بلا دیکھ کے سونا ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جو انسان جس حالت کے اندر اس کی وفات ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جائے گا۔ ایک بندے کی موت آ گئی سجدے میں، قرآن پاک سنتے اور سناتے ہوئے، سمجھاتے اور سمجھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے، یہ خوش قسمت انسان ہے۔ اور ایک بندہ کنجرخانے کے اندر مر جائے، گانے سنتا ہوا مر جائے، قیامت کے دن اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، 4 عورتیں، کتنی عورتیں؟ 4 عورتیں کل قیامت کے دن 4 مردوں کے سامنے جنت کے اندر جانے سے دیوار بنے گی۔ ایک بندہ سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے جنت کے اندر جا رہا ہوگا، راستے کے اندر بیٹی اٹھے گی، کہے گی اللہ یہ میرا باپ جنت میں جا رہا ہے۔ میرے دوستو، ہماری اتنی کمزوری ہے، ہمیں نماز بھی ٹھیک نہیں آتی، کلمے نہیں آتے، جنازہ نہیں آتا، ضروریات زندگی کے مسائل کا علم نہیں۔ یہ سیکھنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ شریعت کا موٹا موٹا علم جو ضروریات زندگی کے لیے کام آتا ہے، یہ فرض عین ہے ہر انسان پر۔ بھائی پاکی پلیدی بندے کو معلوم ہو، وضو کا علم ہو، باقی دوسرے ضروریات کا علم ہونا ضروری ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم تیزی اختیار کرتے ہیں۔ تو بیٹی کہے گی اللہ میرا باپ بڑا بزرگ تھا، بڑا ایماندار تھا، لیکن اس نے مجھے دین کے معاملے کے اندر کبھی نہیں روکا ٹوکا، کبھی نہیں کہا نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، یہ کام نہ کرو، یہ کرو۔ بڑا پیار دیا۔ اللہ میرا باپ جنت میں جا رہا ہے، میں جہنم میں۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کے باپ کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ تو یہ ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے جنت جانے سے مانے بنی، رکاوٹ بنی۔
ایسے ہی یہ باپ بھائی کی شکل میں ہوگا، بھائی جنت میں جا رہا ہوگا، سامنے بہن آ جائے گی، اللہ میرا بھائی جنت میں جا رہا ہے، میں جہنم میں، اس کے کپڑے نہ استری ہوتے تو یہ ہمیں شور ڈالتا، اس کا کوئی کام بھی نہ ہوتا، یہ غصہ کرتا۔ کبھی اس نے باہر سے استاد جی سے دین کی بات سنی اور ہمیں نہیں بتائی، اس کو نماز آتی تھی ہمیں نہیں سکھائی، اس کو قرآن آتا تھا ہمیں نہیں سکھایا، اللہ پاک فرمائیں گے اس بھائی کو بھی جہنم لے جاؤ۔ اسی طرح ایک بیٹا جنت کو جا رہا ہوگا، سامنے ماں آئے گی، ماں کہے گی اللہ میں جہنم اور میرا بیٹا جنت، یہ کیسے اللہ؟ ماں کہے گی اللہ میرا بیٹا جب اس کا کوئی کام نہ ہوا کرتا تھا تو یہ چیختا اور چلایا کرتا تھا، روتا تھا، لیکن کبھی مجھے اس نے نماز کے بارے میں نہیں کہا، کبھی مجھے اس نے نہیں کہا امی جی آؤ نماز سناؤ، کلمے سناؤ، آؤ میں آپ کو پاکی اور پلیدی کے مسائل بتاتا ہوں، وضو ایسے کرنا ہے، غسل ایسے کرنا ہے، کبھی بھی نہیں بتایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس بیٹے کو بھی جہنم لے جاؤ۔ اس کے بعد ایک خاوند جنت میں جا رہا ہوگا اور سامنے سے بیوی کھڑی ہو جائے گی، بیوی کہے گی اللہ میرا خاوند جنت جا رہا ہے۔ اب بیوی اور خاوند کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اب ہم گھر جاتے ہیں، کھانا نہ تیار ہو، ہم بیوی کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں نا، بہن کو کوئی گالی نہیں دیتا، بیوی کو دیتے ہیں کہ وہ کسی کی بیٹی ہے نا، وہ کسی کی بہن ہے۔ اور ساس ماں بھی کہتی ہے کہ یہ پاؤں کی جوتی ہے۔ میرے دوستو، دین اسلام زبانی جمع تفریق نہیں ہے، دین اسلام اس چیز کا نام ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو۔ ہماری محبت اللہ کے لیے، ہمارا بغض بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ اس محبت اور بغض پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ تو میرے دوست، یہ بیوی کل قیامت کے دن اپنے خاوند کے لیے جنت جانے سے رکاوٹ بنے گی۔ یہ کہے گی اللہ دنیا کے اندر میرا خاوند اس کے کپڑے استری نہ ہوتے، کھانا تیار نہیں ہوتا، یا کھانے کے اندر نمک اور کم اور زیادہ ہوتا، یا ہانڈی کے اندر مرچیں زیادہ ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں، یہ ہمیں شور ڈالا کرتا تھا۔ لیکن کبھی اس نے دین کی باتیں ہمیں نہیں بتائیں، نماز نہیں سنی، قرآن پاک سے آتا تھا مجھے نہیں پڑھایا، کلمے سے آتے تھے مجھے نہیں سکھائے، پاکی پلیدی کے مسائل اس کو معلوم تھے تو نہیں سکھائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دو۔ اب 4 عورتیں 4 مردوں کے سامنے جنت سے نکال کر جہنم بیچنے والی عورتیں ہوں گی، ماں، بیٹی، بہن اور بیوی۔ تو میرے دوستو، ہم جو کچھ سنیں اپنے گھر والوں کو بتائیں، آؤ جی بیٹی کو بلائیں نماز سناؤ، بہن کو بلائیں نماز سناؤ، قرآن پاک ہم نے پڑھا ہے تو گھر والوں کو سکھائیں، آپ دیکھیں برکت آتی ہے کہ نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، دہرانے کی ہوتی ہیں۔ کاش کہ ہمیں بھولی ہوئی چیزیں یہ یاد آ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق